وہ دعا کون سی؟ کبھی انسان تصور کرے کہ واقعاً اتنا عمدہ ترین مکتب ہے کہ صبح اٹھو تو دعا، شام کرو تو دعا، ارے بستر پر جاؤ تو دعا، سو جاؤ تو اس سے پہلے پھر دعا، آنکھ کھلے پھر دعا، سب سے بہترین دعا دعائے احد۔ بار روایت امام صادق علیہ السلام فرمایا اگر کوئی 40 دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد، اگر کوئی 40 دن تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد دعائے احد کی تلاوت کرے تو خدا اسے امام زمان کے سپاہیوں میں شامل کر لے گا۔ امام زمان کے سپاہی دو طرح سے ہوں گے، یا منزل ظہور پہ ہوں گے یا منزل رجعت میں ہوں گے، دو اعتبار سے ہوں گے۔ دیکھیے کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جائے بغیر مولا کے پاس آئیں گے، ان کے لیے ہے ظہور، اور کچھ ایسے ہوں گے جو قبر میں جانے کے بعد اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، مگر اس سے ترجمے کے ساتھ رب قریب ہو جائیے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اے خدایا اگر حائل ہو جائے میرے اور امام زمان کے درمیان الموت، کون سی موت؟ جس کو تو نے اپنے بندوں پر حتمی قرار دیا ہے، جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری، تو خدایا مجھے میری قبر سے نکال لینا، ایسے نکالنا معتذراً کفنی کہ میں کفن کا احرام پہنے ہوئے ہوں۔ میں لباس کا ترجمہ نہیں کرتا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ معتذراً اعتذرا، اظہار کیا ہے؟ وہ جو نیچے لنگ باندھی جاتی ہے، کیا عمدہ ترین انداز ہے کہ انسان دو ہی مقامات پر ایک چادر اوپر ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور ایک چادر بطور لنگ کے پہنے ہوئے ہوتا ہے، یا تو خدا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، یا زمان ظہور میں امام زمان کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے، یا خدا کا گھر یا خدا کے گھر میں جو اہل بیت، یا تو ادھر احرام یا ادھر احرام، بس فرق اتنا ہے کہ وہ احرام خود پہنتے ہو اس احرام میں، اور اس احرام میں ایک ہی خاص قربت ہے، کون سی ہے کہ اس احرام میں خوشبو حرام، ساری خوشبو حرام، اس احرام میں کافور کے علاوہ ساری خوشبو حرام۔ دوسرا فرق یہ ہے اس احرام کی مجبوری ہے کہ جہاں جاتے ہو وہاں خاک شفا ساتھ لے جانا مشکل ہے، اور حالت احرام میں اسلحہ اٹھانا منع ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی یہ کون سا احرام ہے؟ خاک شفا بھی ہے، اور ایک چھوٹی سی دو شاخہ لکڑی بغل میں ہے بدن سے لگی ہوئی، اور ایک کپڑے کے باہر ہے۔ سوچتا تھا یہ کون سا مکتب ہے کہ زندگی میں تو بے ساکھیاں تھی نہیں، یہ مرنے کے بعد بیچارے مردے کو کیا بنا دیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے؟ اگر تم نے دعائے احد پڑھی ہوتی تو میں سمجھ میں آ جاتا۔ معتذراً کفنی شاہراً سیفی مجرداً قناتی، میری تلوار نیام سے باہر ہو، نیزے کی نوک چمک رہی ہو، دو ہی چاہیے، اور دونوں دے کے سلایا کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ دونوں دے کے سلایا گیا آپ کو، معتذراً کفنی شاہراً سیفی مجرداً قناتی ملبیاً دعوت الداعی،
فی الحاضر والبادی، پروردگار میں تلبیہ کہنے والا ہوں، ملبین لبیک کر رہا ہوں، دعوت الداعی اس بلانے والے کی دعوت پر، فی الحاضر والبادی جو آواز دے گا تو تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، حاضر والبادی دور سے آنے والے بھی اور موجود بھی، حاضر والبادی۔ تو ہم نے 3 آیت مکمل کی آج، اور ایک دعا۔ عقیدہ رجعت، خدا اس بات پہ قادر ہے، خدا کی قدرت سمجھ میں آ جاتی تو محمد کی میراث سمجھ میں آ جاتی۔ اب جس کو معراج مصطفیٰ پہ یقین ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ واپس پلٹائے جاؤ گے، خدا اس بات پہ قادر، تم خود نہیں آؤ گے، تمہیں کوئی بلائے گا، خود نہیں آ سکتے، منو مٹی کے نیچے ہو۔ اور عجیب بات ہے، میں حیران ہوں، مولا یہ تو بتا دیجئے جانے سے پہلے مولا ہم دعائے عہد پڑھ لیں گے تو قبر میں آواز آئے گی کہاں سے کہ امام آئے کہ نہیں آئے؟ کیا تم نے تلقین سے سیکھا نہیں؟ تلقین میں جب سب چلے گئے اور منو مٹی مجھ پر ڈال دی گئی بند کر کے قبر کو، اس وقت بیچارے مولانا صاحب تھے اکیلے۔ اب سے مشکل کام ہے، اب تو خیر علماء نے یہ کام کرنا بہت کم کر دیا ہے، اب سے مشکل کام ہے سب سے آخر میں تلقین پڑھنا۔ اور اگر رات کے 2 بجے ہو، قبرستان اوقاف والا ہو، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ اوقاف کے قبرستان لگتا ہے قبر کے اندر پہنچ گئے، اتنا خوف ہوتا ہے باہر سے، اور ایسے میں میت ہے، دفن ہو گئے رات میں، کہا آپ اکیلے بیٹھ جائیے، باقی سارا مجمع قبرستان میں قبر سے 40 قدم دور چلا جائے۔ اس وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی دبیز تہ مٹی کی کہ پانی ڈال کے آپ نے انگلیاں گاڑ کے اس کو پیک کر دیا ہے، آواز کیسے جائے گی؟ مائک تو لگا دیجئے۔ کیا بات بڑی آسان سی ہے کہ اس کے نیچے آواز جانے کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا تو یہ تراب کی دیوار ہے، اگر پسے ترابی کو آواز پہنچے ترابی کی تو کیوں نہ پہنچے آواز فرزند بو تراب کی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پسے تراب ہے نا، آواز کیسے پہنچے گی؟ پھر ہم کہیں گے ہماری آواز نہیں پہنچے گی، مگر کوئی ہے جو آواز پہنچائے گا۔ جس نے شکم مادر میں ابراہیم علیہ السلام کی آذان حج پہنچائی، جس نے شکم مادر میں، صلب بدر میں، عالم ارواح میں، عالم اسلاب میں، عالم ارحام میں حضرت ابراہیم کی آواز حج، اعلان حج پہنچائی۔ اور آپ کو یقین ہے مسلمانوں کو کہ جس نے جب لبیک کہا حج پہ جائے گا، اور جتنی بار کا تب جائے گا۔ اگر شکم مادر کی قبر میں آواز آ سکتی ہے، یہ بھی قبر ہی تو ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جنت نما ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبر اگر وہاں آواز آ سکتی ہے تو آواز باہر بھی آئے گی۔ تو یوم رجعت یعنی کہ ایک مومن کی ذمہ داری کہ اس بات پر یقین رکھے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے یقین رکھے کہ اللہم ان حال بینی، اگر حائل ہو جائے، اگر حائل نہ ہو تو بات اور ہے، پھر میں اور امام ساتھ ہیں، امام بھی ظاہر ہوں گے، میں موجود ہوں گا، امام بلائیں گے پہنچوں گا۔ لیکن ان حال بینی اور بینہ الموت، اگر میرے اور امام کے مابین موت حائل ہو جائے تو پروردگار مجھے میری قبر سے اٹھانا، اٹھے گا کب؟ جب کہ نئی زندگی ملے گی،
اور نئی زندگی کیوں ملے گی؟ کہ خون حسین کی محبت ہے۔ کتنا روتے تھے امام پر، اور آئیے ایک ایسے امام کے جانثار کا تذکرہ کروں اس کا احوال بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے امام کے انصار، امام کے اقربا کتنے تھے، اس میں شاید کوئی گنتی بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہوں 72 تھے تو 72 شاید اس روایت کی بنیاد پر سمجھے گئے جو مکہ المکرمہ مدینہ منورہ سے جو آپ کے ساتھ آئے تھے۔ کتنے اقربا ایسے ہیں، کتنے انصار ایسے ہیں جو امام کے ساتھ آئے نہیں تھے، بعد میں شامل ہوئے، اور تا قیام قیامت تک امام کے انصار بڑھتے رہیں گے۔ کوئی فگر معین نہیں ہو سکتی ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے عطیہ ابن عمران العوفی سے یہ تو فرمایا تھا کہ عطیہ اگر ہم لیٹ پہنچے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اس عمل پر راضی ہو، اس اقدام پر راضی ہو مولا حسین کے، تو پروردگار تمہیں اس قوم کے ساتھ محشور کر دے گا۔ لیکن ایسا ناصر ہے امام کا جس کی عمر ہے 36 سال۔ 36 سال کا مطلب ہے کہ جوان، بوڑھا نہیں ہے۔ اور قبلہ کوئی بڑھاپے میں امام کا ساتھ دے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی اب تو سوچ کر کے جی اب کیا کرنا جی کر، بہت ڈرتے ہوئے کہتا ہوں۔ مجھ جیسے انسانوں میں اگر کوئی سوچ کے امام کا ساتھ دے، امام کی بات تو امام کی ہے، اب تو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی لوگ یہ سوچ کر حج پر یہ سوچ کے آتے ہیں اب تو کچھ نہیں کر سکتے، لاؤ حج ہی کر لیں۔ تو جب کچھ نہیں کر سکتے لاؤ امام کی مدد کر دیں۔ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن جوان کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، نفس امارہ کا دباؤ بھی ہے، اور ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود اگر وہ امام کی نصرت کرے تو لائق صد سلام ہے، صد سلام۔ اور اسی لیے ایک ایسے غلام کا نام جس کا نام ہے سلیمان ابن رزین، اور اس کو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے یاد کیا۔ قسم بخدا آفتاب یعنی سورج جب نکلتا ہے اور کسی مقام پر شیشے لگے ہوئے ہوں، لگے ہوں آئینے، تو ہر آئینے میں عکس ایسا آفتاب کی کرنوں کا آتا ہے، لگتا ہے یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے ایک آفتاب۔ لیکن اگر چاروں سمتوں میں لگے ہوئے آئینے ہیں تو چاروں طرف آفتاب دکھتا ہے تو ایک حسین، مگر آئینے ظروف خالص مومنین ایسے ہیں کہ چاروں طرف لگتا ہے حسین 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 حسین، بصرہ ہو حسین، کوفہ ہو حسین، مدینہ ہو حسین، مکہ ہو حسین، ہر مقام پہ حسین۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں یہ شخص کون ہے؟ اس کے لیے امام نے زیارت ناہیہ میں سلام پیش کیا۔ السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِهِ سلیمان ابن عوف الحضرمی۔ شاید کربلا کے شہیدوں میں، امام کے ناصروں میں یہ عجیب ہے کہ شہید کا نام بھی سلیمان ہے اور قاتل کا نام بھی سلیمان ہے۔ شہید کا نام بھی سلیمان اور اس شہید کے قاتل کا نام بھی سلیمان۔ یہ کون شہید ہے؟ یہ وہ ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکے پہنچا ہے، اور جب امام علیہ السلام نے
اپنے ایک سفیر کو جانب کوفہ روانہ کیا تو ایک سفیر جانب بصرہ روانہ کیا تھا. امام کا سفیر جانب بصرہ ہے، سلیمان ابن رزین مولا الحسین، وہی غلام حسین ہے. یہ کیا شوق تھا اس کو جاننے کا، کیا جذبات تھے. اللہ اکبر، آسان نہیں ہے مکہ سے بصرہ جانا، مکہ سے بصرہ. اگر آپ کو اندازہ ہو کہ خود کوفے سے بصرہ بہت دور ہے، تو مکے سے بصرہ یعنی بلحاظ سفر اس کا سفر سخت تر ہے کوفے کے مقابلے میں. اور گیا، مولا کے قدم چوم کے گیا، مولا کے ہاتھ چوم کے گیا، مولا میں جاؤں گا، مجھے خط دیجیے. جانتے ہو بصرہ میں کون ہے؟ اس وقت حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں. تو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ گورنمنٹ کتنی خوفناک ہے تو شاید بہت سے جانے والے جانے سے انکار کر دیں. سلام ہو، ہمارا کیا سلام، ہم تو غلام ہیں. جب زمانے کے امام کا سلام ہو تو ہم تو جھک کر ادب کے ساتھ کہتے ہیں حسین کے ناصر تو ہمارا آقا ہے مولا.